والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا درس من كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة فقالوا فيه من له وكره صحبه فتبع علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه في الطريق وقال يا رسول الله خلفتني بالمدينة مع الذرار والنساء حتى قالوا من له وكره صحبته فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي إنما خلفتك على أهلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے بندوں کی تعریف اور ذکر کرنے کا موقع نصیب فرمایا، وہ بیان کرنے کا موقع نصیب فرمایا جس بیان کو اس نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی جاری فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے کثیر فضائل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی لوگوں کے درمیان بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی ان نعمتوں کو جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے نوازا ہے، ان نعمتوں کا بیان اپنی زبان سے جاری فرمایا. ایسے ہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے ساتھ یہ بھی انہیں مجدہ عطا فرمایا کہ آپ کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک بہت بلند و بالا ہے، بہت عظیم الشان ہے، بہت الگ و نرالا مقام و مرتبہ ہے. ہاں اتنا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا. اب یہاں پر حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ وہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یزید کے زمانے میں مدینہ منورہ پر جو لشکر کشی کی گئی تھی، اور اس لشکر کی وجہ سے
مدینہ منورہ پر جس قدر ظلم و ستم کا ایک عجب ماحول ہوا تھا اور ہزاروں پاک باز عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد پاک باز عورتوں نے یزید کے لشکر کے ظلم و ستم و تشدد کے نشانے اور جبر کی وجہ سے ماں بنی، جو بعد میں ان کی اولادیں ہوئیں۔ یعنی یزید کے لشکر نے نہ اہل بیت کو چھوڑا، نہ اہل مدینہ کو چھوڑا، نہ کسی اور جگہ پر مکہ کو چھوڑا، بلکہ اس نے ہر جگہ پر اپنی نااہلی کا ثبوت دیا اور اپنے نااہل ہونے کو ثابت کیا۔ ظلم و بربریت سے اہل اسلام، اہل حق کے منہ کو بند کرنے کی اس نے کوشش کی۔ بہرحال اس کا جو معاملہ ہے وہ تو کل قیامت میں بہت صاف ستھرا کھل جائے گا۔ آج اس کے معاملے سے ہمیں ذکر نہیں ہے، بلکہ آج ہم حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں رہ گئے تھے 3 دن تک، کہ آپ کو جب یزیدی لشکر کے سپہ سالار کے سامنے لایا گیا تو آپ نے دیوانوں جیسا حال رکھا تھا اپنا، کہ وہ رہتے ہی اسی طریقے سے تھے، انہیں کوئی فکر نہیں، انہیں بس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور احادیث اور فقہ وغیرہ پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم، ذکر و اذکار سے انہیں فرصت نہیں ملتی، کہاں وہ اپنے جسم کی طرف، اپنے پہناوے اوڑھنے کی طرف وہ توجہ کرتے، خیال کرتے۔ بہرحال آپ نے اپنے آپ کو ایسے حال میں رکھ لیا تھا کہ بظاہر دیکھنے والا آپ کو دیوانہ تصور کرتا، اور اس وقت پر کچھ حرکتیں آپ نے ایسی ہی کیں کہ لشکر یزید آپ کو دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ آپ اپنی جان بچاتے ہوئے مسجد نبوی میں جا کر کے ایک جگہ آپ نے قیام کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پر جو ریاض الجنہ ہے، منبر رسول ہے، اس کے پاس یزیدی لشکر نے گھوڑوں کو باندھا تھا، اور گھوڑوں کو باندھنے کے بعد گھوڑوں کی ساری گندگی وہاں پر ہو رہی تھی، یہ یزیدی لشکر کے طرف سے ہوا تھا، اور ہر قسم کی چھوٹ یزید نے اسے لشکر کو دے رکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، نماز کا وقت پتہ نہیں چلتا تھا، کوہرام سا مچا ہوا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، میں اس اذان کی آواز کو سنا کرتا تھا اور میں اس وقت پر نماز ادا کیا کرتا تھا۔ یزید کی حمایتی بہت پیدا ہو گئے آج کے زمانے میں، جس کی جو حمایت کرنا ہے کرے، اس سے وہ اپنے عمل کے اندر مختار بنایا گیا ہے، چاہے تو اچھا عمل کرے، چاہے تو برا عمل کرے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، عمل کے اختیار کرنے کا اسے اختیار دیا ہے۔ ہاں یاد رکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے دائرے سے ہٹتا ہے تو وہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے، اور خدا کے نافرمان بندوں کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا راستہ اللہ کی رحمت کے راستے سے دوسرا راستہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اس سے اللہ تک وصول میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی سعید ابن مسیب ہیں جن کو جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد امت میں بہت بڑا درجہ اگر ہے تو وہ عشرہ مبشرہ کا درجہ آتا ہے، بہت بڑا درجہ آتا ہے عشرہ مبشرہ کا، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ امت میں بہت عظیم مرتبے کے حامل صحابہ اکرام میں سے یہ جماعت جو 10 صحابہ اکرام ہیں عشرہ مبشرہ، ان کا درجہ ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 تو چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تو 4 تو ہے ہی، ان کے علاوہ 6 وہ حضرات ہیں جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، وہ بڑے عظیم درجے کے بزرگ ترین صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ قیصر و کسریٰ کے طاقت کو توڑنے والے عظیم صحابہ اکرام کی جماعت کے ایک عظیم جرنیل تھے، آپ کمانڈر تھے، آپ نے وہاں پر فتح کے جھنڈے گاڑے تھے۔ اور ایک بات ہے کہ موت جو قضا ہے، اللہ کو جس کو جہاں منظور ہے وہیں آتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کے لشکر میں آپ میدان کارزار میں رہے، جنگ کرتے رہے، مگر موت نہیں آئی۔
مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کو موت آنا ہے وہیں اس کو موت آئے گی، جس کو بستر پہ موت آنا ہے بستر پر موت آئے گی، جس کو میدان میں موت آنا ہے اسے میدان میں موت آئے گی۔ میدان میں نکلنے سے انسان مر جائے گا یہ ضرور نہیں ہے، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، ہاں خدا کو جہاں منظور ہے وہاں اسے موت میسر ہوگی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ پر اور اپنے گھر والوں پر اور جو بھی بچے عورتیں سب شہر میں تھے سب کے نگران اور دیکھ بھال کرنے والا، ان کے خبرگیری کرنے والا ذمہ دار نائب بنا کر کے چھوڑے، اور آپ غزوہ تبوک کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا تب لوگ تو اس زمانے سے حضرت مولا علی سے جلتے آ رہے ہیں۔ آج کی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ حضرت مولا علی سے جلتے ہیں، منافق تو ہر زمانے میں حضرت مولا علی سے جلتا ہی رہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کو کھولنے والی ذات حضرت مولا علی کے بنا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے منافق ہی بغض کرے گا، یعنی منافقت کو کھول دینے والی شخصیت صحابہ کرام میں وہ حضرت مولا علی کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب اس پیمانے کو جو اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی کو بنایا ہے، کسی اور جگہ اگر کوئی فٹ کرنا چاہے تو بھئی وہ بات تو الگ ہے، ان کی سمجھ کی بات ہے، وہ اپنی سمجھ کے ذمہ دار ہیں، ہم اسے کچھ کیا کہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان کافی ہے کہ علی سے محبت مومن ہی کرے گا، علی سے عداوت منافق ہی کرے گا، علی سے بغض منافق ہی کرے گا، یعنی منافق کو کھولنے والی شخصیت ہے۔ تو جلنا تو ان کے لیے تھا ہی، وہ لوگ تو حضرت علی کے لیے اس زمانے سے بھی عیب کی تلاش کرتے رہے جس زمانے سے انہوں نے حضرت علی کی ذات کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی محبت کو دیکھا ہے، خدا کی انعامات و اکرامات کو ان پر دیکھا ہے، تو جلنے کڑنے کے سوا کیا، حاسد کے لیے سوائے حسد کے اور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت مولا علی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، رسول اللہ ان سے اکتا گئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، یہ کہنا شروع کر دیا، اس لیے ان کو مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے، ورنہ تو وہ جنہیں بدر کے میدان میں ساتھ میں رکھا، احد کے میدان میں ساتھ میں رکھا، سب جگہ ساتھ رکھ رہے، یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ان سے اگتا گئے ہیں، ان سے بیزار ہو گئے معاذ اللہ۔ اس طریقے کے جملے جب ان کے شان میں کہے جانے لگے، گاہے بگاہے بات ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی حضرت مولا علی کے گوش مبارک میں بھی پہنچی۔ حضرت مولا علی کو بڑا ناگوار گزرا، اس سے بہت رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے جسم پر تمام ساز و سامان جنگ کے لیس کیے اور آپ نے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی آرزو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر نکلے، اور انہیں ایک مقام پر ابھی قریب ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ ان کی سواری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر سوار تھے، سرخ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، سرخ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کے آگے حضرت مولا علی جا کر کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا نائب مقرر کر کے جا رہے ہیں، اور لوگ میرے حق میں یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں، آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں، آپ کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں ہے، اور حضرت مولا علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انما خلفتک علی اہلی اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا اے علی، میں نے تمہیں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تمہیں وہاں پر چھوڑا ہے، اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے اکتا گیا ہوں، اس لیے نہیں چھوڑا ہوں، بلکہ میں تمہیں میرے گھر والوں کا، میرے گھر کی عورتوں کا، بچوں کا، مدینے کے شہر کے گھر کے بچوں کا، عورتوں کا، سب کا خیال رکھنے کے لیے ذمہ دار جان کر کے میں تمہیں چھوڑا ہوں۔
تمہیں اس لائق جان کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم مدینے کے ہر گھر کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، عورتوں کی حفاظت کرنا ہے، بچوں کی حفاظت کرنا ہے، عزت کی حفاظت کرنا ہے، ان کی پریشانی میں ان کا حال خیال رکھنا ہے، ان کے درد کو دکھ کو دور کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں تمہارے اندر بدرجہ اتم میں پاتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں مدینے پر اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے اکتا گیا ہوں معاذ اللہ۔ اچھا سنو، ان لوگوں نے تمہارے حق میں یہ کہا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں، ان لوگوں نے تمہارے حق میں یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، سنو میں تمہیں اپنا قرب کیسے عطا کرتا ہوں، سنو کیا قرب تمہیں میں عطا کرتا ہوں۔ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک اس منزل پر قرار، اس مقام پر پہنچے ہو کہ جو مقام، جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی منزلت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، بجز اس طرح کے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی بھیجا جانے والا نہیں ہے، میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نہیں نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی قرب و منزلت کی، اسی طریقے سے تمہارے قرب و منزلت کی نسبت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمت رکھی ہے، مجھ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قریب رکھا کہ تمہاری جو منزلت ہے، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی منزلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، ویسے ہی تمہاری منزلت میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہاں سوائے اس کے کہ ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کے سوا وہ منزلت جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ منزلت تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قرب کی عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے نعمت سنا گیا۔ تقریباً اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے 20 صحابہ کرام ہیں، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے۔ یہ حدیث مبارکہ 20 صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے، تقریباً 20 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کو بہت اچھے طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے روایت کیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگوں نے اس حدیث سے جو ہے خلافت بلا فصل کا دعویٰ کیا اور اس حدیث کے اندر وہ غلو کرتے چلے گئے، تو اب اس کی تردید میں کچھ لوگوں نے اس طریقے سے اس کی تردید کی کہ یہ حدیث کو محل نزاع بنا کر کے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر خلافت بلا فصل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو منزلت مولا علی منزلت مولا علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر قرب کی حامل ہے، اس منزلت کو بیان کیا گیا ہے، اس مقام کو بیان کیا گیا ہے، کس قدر قرب اور کس قدر ان پر نوازش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاصل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مقام انہیں ملا ہے، جو نعمت انہیں ملا ہے، اب اس حدیث کو سنن الکبریٰ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے، مسند ابی اعلیٰ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بہت اونچے درجے کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو صحیحین کے اندر بھی اور بھی کثیر مقامات پر حدیث جو حضرت مولا علی کی شان میں وہ ذکر کی گئی ہیں، ان میں سر فہرست یہ حدیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی بہت اونچے مقام کی اس حدیث مبارکہ کو جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے، اس فضیلت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب جو صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، ابو سعید خدری ہیں، زید ابن عوفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت زید ابن ارقم ہیں، حضرت نبیت ابن شریط ہیں، حضرت مالک ابن حویرث ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ ہیں، حضرت براء ابن عازب ہیں، حضرت جازب ابن عبداللہ ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت انس ابن مالک ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حبشی بن جنادہ ہیں، ابو الفضل ام سلمہ ہیں، اسماء بنت عمیس ہیں، فاطمہ بنت حمزہ ہیں، اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ یعنی یہ حدیث کثیر طرق سے جو ہے، مختلف طرق سے آگے حدیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں کسی کے حق میں،
کسی کے لیے نعمتوں کا جو مژدہ سنایا جاتا ہے یہ ایسے ہی تسلی دینے والے کلمات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کلمات کا اثر ان پر جاری ہو جاتا ہے، یہ کلمات کا ایسا اثر ہوتا ہے ان پر کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک سفر میں دیکھا، زیادہ وزن اٹھاتے ہوئے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ انت سفینۃ، فرمایا تم کشتی ہو۔ یعنی سب سے زیادہ زمین پر بوجھ اٹھائے جانے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو کشتی ہوتی ہے، جہاز جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہوتا، بہت زیادہ اس پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے، وہ اس جگہ سے دوسری جگہ پر بوجھ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ یعنی بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا لفظ سے تعبیر فرمایا، بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تو اس صحابی کے حق میں یہ الفاظ ایسے حقیقت واقعیہ ثابت ہو گئے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی کے بعد اگر میں 7 اونٹوں کا وزن اٹھا لیتا تو مجھے تھکن نہیں ہوتی تھی۔ دلائل نبوت میں امام بیہقی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، مسند احمد میں بھی حدیث مبارکہ ہے ان کے حق میں جو وارد ہوئی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، معجم الکبیر میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور سبل الہدی والرشاد کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کے لفظ سے خطاب فرمایا، جہاز ہو یعنی بہت زیادہ وزن اٹھانے والے ہو، رسول اللہ کی زبان سے ادھر نکلنا تھا، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ 7 اونٹ میں جتنا وزن اٹھاتے وہ تنہا اکیلے وہ وزن اٹھا لیتے، اور فرماتے کہ ذرا برابر بھی تھکن مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جسم میں جو بے جان بے طاقت ہے اسے زبان سے طاقت والا بنا دینا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ انسان کی حیت کو بدل دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا کہ جسے چاہیں جو عطا کرنا چاہیں وہ عطا کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اللہ نے بنایا اور قاسم نعمت اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ جب جس کے حق میں جو عطا کا فیصلہ کرتے وہ عطا کا فیصلہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی نعمتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اور بھی نعمتیں انہیں عطا ہوئی ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث کیا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طریق دوسرا طریقہ ہے، پہلے جو طریق سے روایت ہوئی اس سے دوسرے طریق سے روایت ہو رہی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی کو ان کے پیچھے پیچھے جانتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، یعنی کمزور لوگوں کی حفاظت کے لیے مجھے چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، عورتوں بچوں کے لیے مجھے ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے میدان میں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے علی، تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تم میرے نزدیک وہی منزلت کے حامل ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی، سوائے اس کے کہ نبوت نہیں ہے، یعنی میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی جھول نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے پیدا فرمایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد اب قیامت تک کے کوئی نبی نہیں پیدا ہونے والا ہے، نبوت نہیں دی جانے والی ہے، نبوت تو ہے تو ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی۔ اب نبوت کے سوا جو قرب خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے بخشا تھا، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت مولا علی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ علی تمہارا میرے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو اس وقت پر آپ نے اپنے قوم پر اپنے بعد جانشین جو متعین فرمایا، مقرر فرمایا، وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی راہ خدا میں تھے تو انہوں نے اپنے قوم پر آپ کو
متعین فرما کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے تشریف لے گئے تھے، میں بھی راہ خدا میں جا رہا ہوں تو تمہیں اپنے قوم پر نائب میرا بنا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ شان حضرت نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بڑی عظیم نسبت ہے، بڑا پیارا مقام ہے، یہ ایسی نسبت ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ یہ مجدہ حضرت مولا علی کے سوا دوسرے کسی صحابی کو عطا نہیں ہوا، یہ تنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجدہ عطا ہوا ہے۔ ان کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم میرے نزدیک اسی مرتبے سے ہو، اسی مرتبے کے حامل ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا۔ دوسری روایت یہاں پر ذکر ہوتی ہے کہ روایت کیا ہے، حضرت سعید ابن مسیب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان اور آپ کے ارشاد مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ پر ہمیں روشنی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حضرت مولا علی شیر خدا کے حق میں بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں، بڑی نعمتیں جاری فرمائیں، اور وہ نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، تم پیغمبر نہیں رہو گے، یعنی میرے بعد اب پیغمبر کوئی نہیں بنایا جائے گا، مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنگوں کی جو تعداد تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، ان جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ غزوہ تبوک جو ہوا یہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ تبوک کے لیے یہ غزوہ تبوک ہوا تھا، غزوہ تبوک کی جنگ لڑی گئی تھی۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کر کے فرمایا تھا، چھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت مولا علی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے جس قدر نسبت حضرت موسیٰ و ہارون علی نبینا علیہ السلام کے درمیان رہی، اسی طریقے کی نسبت اور اسی طریقے کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے، اسی طریقے کی محبت و منزلت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا تھا کہ آخر اس بیان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بیان کی ضرورت یوں پیش آئی کہ لوگوں نے حضرت مولا علی کو چھوڑ کر کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خوشیاں منانا شروع کر دیا، خوشیوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی اب حضرت علی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ خیبر کے موقع پر علی کہاں ہیں؟ ڈھونڈ کر کے جھنڈا عطا فرمایا جا رہا ہے، اور مقامات پر جھنڈا ان کو عطا فرمایا جا رہا ہے۔ بدر کے میدان میں علی کو آگے کیا جا رہا ہے، احد کے میدان میں حضرت علی نظر آ رہے ہیں، اور مقامات پر جدھر دیکھو ادھر حضرت علی کو ساتھ رکھ رہے ہیں، اور ان کے بہادری کے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کی شجاعت پر اور ان کی عظمت کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ موقع نہیں رہا، اب ان کو چھوڑ کر کے یہاں چلے گئے۔ لوگوں نے یہ اٹھانا شروع کر دیا کہ اب حضرت مولا علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں رہے، بلکہ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو ساتھ لے جانا ان کو گوارا نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں ہے۔ جب یہ شور و غوغا ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرت مولا علی پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور آنکھ سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پسند نہ کرنے والے کو یہ مقام تھوڑی ملتا ہے، میں تمہیں از حد پسند کرتا ہوں، بے حد پسند کرتا ہوں، بے حد اونچا مقام تمہارا میرے قریب ہے۔ وہ بے حد مقام کا بیان ایسے کیا گیا، ایک مثال دی پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نسبت تھی، جو قرب تھا، جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا جو معاملہ تھا، ہمیشہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد میں، اعانت میں جو حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اس کا بیان کیا گیا اور اس کا اظہار کیا گیا، بتایا گیا کہ تم میرے
نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ یعنی تم سے میں ناراض نہیں ہوا ہوں، تم کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں مدینے پر، اور مدینے کے اندر جو میرے گھر والے ہیں، جو اور بھی خواتین ہیں، بچے ہیں، جو ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے جو صلاحیت ہے، جو ان کے مدد کرنے کے، جو ان کے خیال رکھنے کی صلاحیت تم میں بدرج عتم ہے، تم کو سب سے زیادہ لائق جان کر کے ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بیان مبارکہ سے احادیث مبارکہ اس میں روایت ہوتی رہیں، اور دوسری جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے معنی میں سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ کس قدر الفاظ مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص ہی سے یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت مولا علی روتے ہوئے پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دلاسا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الفاظ صرف تسلی و دلاسے کے تھے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا تھا، جس کے حق میں وہ کلمہ نکلتا، واقعی ان کے حق میں وہ کلمہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جسے حضرت سعید ابن مسیب بھی روایت کرتے ہیں دوسری سند کے ساتھ، دوسری روایت کے ساتھ، کہ بھئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اے علی تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، اور یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں حضرت مولا علی راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے مدینہ منورہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے بھی حدیث مبارکہ سنی، اور ان کے بیٹے سے بھی حدیث مبارکہ کو سماعت کیا تھا۔ اب جب ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے تھے، ان سے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو سنا۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مولا علی کو کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ، فرمایا کہ اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت مولا علی کے حق میں بیان فرمایا گیا، تو اس فرمان کے سننے کے بعد حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، صرف حضرت ابراہیم سے سننے کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے بنفس نفیس جا کر کے ان کے زبانی ہی یہ حدیث مبارکہ کو سنو کہ آیا یہ کلمات جیسے ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں ویسے ہی ہیں کہ اس میں کچھ کم زیادہ بھی ہے۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے آپ کے بیٹے سے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے کون سی حدیث تم نے میرے بیٹے سے سنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، بیان دیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انت بمنزل جو حدیث مبارکہ ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ کے کلمات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایسے بیان سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے حق میں ایسا فرمایا، اور آپ کے بیٹے آپ سے اس بیان کے، اس حدیث کے سننے کا بیان مجھے دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ حدیث سنی ہے کہ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے حق میں یہ کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے، اور اگر یہ جھوٹ ہو تو میرے کان اسی وقت پر بہرے ہو جائیں۔ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ان کلمات مبارکہ کو سنا، اور اگر یہ غلط ہے تو میرے کان بہرے ہو جائیں، میں سننے کی طاقت کھو دوں۔ یعنی یہ تاکید دے کر کے بیان دے رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ اور شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔ یہ بیان جب حضرت
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنفس نفیس حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کے دل کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو جزم کر لیا، اعتماد کر لیا کہ اب اس میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والے سے ہم نے سنا ہے، اور یہ ایسی نعمت والی بات ہے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت سعید ابن مسیب سے، وہی ایک حضرت عامر ابن سعد سے ہے، حضرت عن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں ان سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے حق میں یہ نعمت کا مجد اعلان فرمایا، تو میرے دل میں خیال ہوا کہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس جاؤں اور ان سے سنوں اور اس بات کو ان سے سمجھ کر کے میں اس کے اندر مزید اطمینان حاصل کروں۔ جب وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ مَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِلَّا فَسَكَتَ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے سنی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کو آپ کے بیٹے عامر بیان فرما رہے ہیں۔ جب یہ بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے کہ اے علی تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ کیا یہ حدیث آپ نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہاں بے شک میں نے یہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اگر یہ بات غلط ہو، میں نے انہی کانوں سے سنا ہے، یہ بات غلط ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان، یعنی ان کو اتنا یقین اس بات کی سچائی پر ہے کہ آپ نے اس بات کے غلط ہونے کا انکار کرتے ہوئے یہ بیان سنا دیا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر میں نے غلط سنا ہے تو یہ میرے کان بہرے ہو جائیں، اور میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ جو میں نے سنا ہے اس کا حق اور سچ یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلمات کو سنے ہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لیا گیا، اب اسی طریقے سے یہاں تک تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ اب یہاں سے دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن زید سے کہ قال سمعت سعید ابن المسیب، دوسری سند کے ساتھ دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اما ترضى الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى فقال اول من رضيت فسألت بعد ذلك فقال بلا بلا۔ یعنی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضرت زیب نے کہا کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب سے یہ حدیث مبارکہ کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حدیث مبارکہ کو سنا۔ کیا حدیث مبارکہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے حق میں ارشاد فرمایا کہ علی کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہی ہو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علی نبینا و علیہ السلام کا مرتبہ ہے، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی ہی مرتبہ میں اس پر راضی ہو گیا یا رسول اللہ، یعنی سب سے پہلے اس مرتبہ اس بات پر راضی ہونے والا میں ہوں یا رسول اللہ۔ اول من رضیت یا رسول اللہ، فرماتے یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا آپ نے بیان فرمایا۔ اب جب اس کے بعد پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا گیا کیا ایسا حضرت علی نے فرمایا حدیث ایسی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ ہاں بے شک حضرت رسول اللہ کا فرمان بھی ایسا ہے اور حضرت علی نے بھی ایسا ہی اس کا جواب میں عرض کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ احادیث مبارکہ حضرت امام نسائی مختلف اسناد کے ساتھ کلمات متن کے اندر کچھ کم زیادہ الفاظ کے ساتھ احادیث مبارکہ لگاتار ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں، 45 سے لے کر کے اور 53 یا 62 احادیث 62 یا 63 احادیث تک کے اس میں
ذکر فرما رہے 62 نمبر تک، یعنی 45 نمبر کے بعد سے لے کر کے 63 نمبر تک تقریباً 15 سے زائد احادیث مبارکہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الگ الگ سند کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، الگ الگ متن کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، کلمات متن کے کچھ زیادتی کے ساتھ کچھ کمی کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ روایات مبارکہ بتا دی ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کے راویان جو صحابہ کرام ہیں وہ 20 صحابہ کرام کم و بیش ہیں جو اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک اور دوسری سند کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور بھی آگے روایت مبارکہ کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ روایت مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی سند ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کا، بڑا اچھا یہاں پر یہ بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اب یہاں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے روایت کرنے والے ہیں۔ اب سعید ابن مسیب نے بلکہ عن حارث ابن مالک قال سعد ابن مالک یعنی ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا على ناقته الحمراء وخلف عليا فجاء علي حتى تعدى الناقة فقال يا رسول الله زعمت قريش أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وكرهت صحبتي وبكى فنادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الناس ما منكم أحد إلا وله حاجة بابن أبي طالب اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي قال علي رضيت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا علی کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کر کے تشریف لے گئے، آپ اپنے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر کے سفر فرما رہے تھے، سرخ اونٹنی پر آپ سفر فرما رہے ہیں اور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں۔ حضرت مولا علی کو جب لوگوں کے بیان کا علم ہوا، لوگوں کے زبان سے جو بیان سننے کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ناپسند کرتے ہیں، ناگوار ہو گیا ہے، اب تمہیں یہاں پر چھوڑ کے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایسی بولیاں قریش کی زبانی حضرت مولا علی تک پہنچتی ہیں تو حضرت مولا علی پریشان ہوتے ہیں، دل ان کا دکھ جاتا، آزردہ ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش گمان کرتے ہیں، قریش کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مجھے اس لیے اپنے پیچھے چھوڑا کہ آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ رہنے کو برا جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بوجھ سمجھ کر کے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ اب مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو برا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ، قریش یہ کہہ رہے ہیں اسی لیے آپ نے مجھے یہاں چھوڑ کر کے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دل کے درد کو سنا کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب کو بہایا، اپنی آنکھ سے آنسو نکل گئے، حضرت مولا علی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے یہ بیان نکلا، بڑا عظیم بیان ہے اور سن کر کے یاد رکھنے والا بیان ہے۔ آج ہم حضرت مولا علی کو مشکل کشا جو کہتے ہیں، وہ مشکل کشا کس اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے؟ وہ ہمارے مولا یعنی ہمارے مددگار ہیں، تو کس حیثیت سے وہ مددگار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم احد الا وله حاجۃ بابن ابی طالب، فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی حضرت علی کی طرف کوئی حاجت نہ ہو، یعنی تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات حضرت علی کو بنایا گیا، تمہاری مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات حضرت مولا علی کو بنایا گیا۔ یہ بیان فرما کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، ظاہر فرمایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا پیارا ہوں علی اس کے پیارے ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم احد الا وله حاجۃ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ اس کو کوئی حاجت ابی طالب کے بیٹے کی طرف نہ ہو، یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاجت مند بنایا گیا ہے، سب کو سب کی حاجتوں کو مشکلوں کو حل کرنے والی شخصیت حضرت مولا علی کے ذات کو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمایا ہے۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ پھر حضرت مولا علی کی طرف رخ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں
نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بے حد قرب ہے، بے حد نسبت ہے، ان تمام کے باوجود نبوت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ختم ہو چکی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جانے والا ہے۔ نبوت کے مقام سے انکار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو محبت کا، قرب کا، شفقت کا، رحمت کا، عنایت کا، دستگیری کا اور مددگاری کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان تمام منزلوں کا، ان تمام مرتبوں کا بیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند و بالا، خدا و رسول کی زبانی ہم تک کے پہنچی ہے، بہت بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بنایا ہے، ایسا بلند و بالا مقام و مرتبہ بنایا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس روایت کرتی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو یہ مژدہ عنایت فرمایا کہ اے علی تم میرے نزدیک اس طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوتا۔ اس حدیث کو، اس کے اسناد کو صحیح اسناد کہا گیا اور اس کے رجال کو ثقات کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تمام روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کثیر روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کو بیان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر صحابہ کرام سے ہم تک کے پہنچا ہے، ہم تک کے پہنچنے کا موقع خدا نے عطا فرمایا ہے تاکہ ہمیں حضرت مولا علی کا صحیح مقام و مرتبہ جان لے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح مقام و مرتبے کو ہم پہچان لیں تاکہ ان کی شان اور ان کے مرتبے پر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کا موقع مل جائے اور اس کا صحیح معنوں میں ہمیں حصہ مل جائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا ہو جائے، ان سے محبت کرنے کا جذبہ مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی یہ تمام نعمتیں ہم تک کے پہنچائی گئیں، ان کے حق پہچاننے کے لیے ہمیں ساری نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ ہاں جو ان کا حق پہچانتا نہیں ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے، جو ان کا حق پہچان کر کے ان سے محبت کرتا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعزت ہو جاتا ہے، برکتوں کو سمیٹنے والا اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تقریباً 45 سے لے کر کے 63 نمبر تک یہ احادیث مبارکہ ہیں، قریب 18 حدیثیں یہاں پر اس باب میں حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی ہے اور بتایا ہے، مختلف اسناد سے، مختلف طرق سے ان احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے اور یہ بیان ہم تک کے پہنچانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے اور ہمیں یہ بیان پہنچا کر کے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں، حضرت مولا علی کے شان میں یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث یہ تنازع کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ حدیث حضرت مولا علی کے شان کو اجاگر کرنے کا سبب ہے، ان کی شان و عظمت کے بیان کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ قیامت تک کے باقی رہنے والا بیان ہے۔ افسوس کی بات ہے، ان لوگوں پر افسوس کی بات ہے کہ جو حضرت مولا علی سے محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، حضرت مولا علی سے محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، مگر جب بات محبت کے بیان کی آتی ہے تو وہ وہاں پر اپنی نظروں کو جی کو چرا کر کے نکل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر تو ان کی کیا خصوصیت ہے، اس میں تو دوسرا بھی بیان ہے۔ اختصاص جو حضرت مولا علی کو خدا و رسول نے عطا فرمایا ہے، اس اختصاص کو اگر مخلوق میں سے، عام بندوں میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے، تو کیا اس بات کا کوئی معنی ہوگا، کوئی مطلب ہوگا، اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ کسی طریقے سے اس کی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی مطلب نہیں ہوگا، بے موقع بے محل اس کی بولی ہوگی۔ وہ اپنے انجام کو خود پہنچنا اور اپنے عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے محروم ہو جانے والا ہو جائے گا۔ ان سے محبت رکھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، ان سے بغض کرنے والا، ان کی شان کو گھٹانے والا اللہ اور اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کا اعلان فرمایا ہے، ان سے پیار اور ان سے عقیدت اور ان کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت و حمایت کا اعلان فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ بکثرت اس باب میں نظر آتی ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے
فرمایا کہ اے سعد کیا بات ہے کہ سب لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں، تمہاری زبان سے میں نے کبھی ان کے حق میں برا میں نے نہیں سنا، کیا بات ہے کہ تم ان کو برا نہیں کہتے ہو؟ کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے کہ تم انہیں برا نہیں کہتے ہو؟ دوسرے تو سب بیان کر رہے ہیں، سب برا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں انہیں کبھی برا نہیں کر سکتا جب تک کہ میں وہ 3 نعمتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو عطا فرمائی ہیں، انہیں میں جب تک کہ یاد رکھا ہوا ہوں میں کبھی ان کے حق میں برا کہہ ہی نہیں سکتا، اور یقیناً میں ان کو برا کہہ نہیں سکتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 3 وہ چیزیں ہیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ان میں سے ایک نعمت بھی مجھے مل جانا دنیا کی بیش بہا دولت کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ مجھے دنیا کی بہت بڑی دولت بھی مل جائے تو مجھے اس کی طرف توجہ اور حاجت نہیں ہے، بس وہ نعمت جو رسول اللہ نے 3 نعمتیں حضرت مولا علی کو عطا فرمائی ان میں سے ایک نعمت مل جائے مجھے تو یہی میں اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چادر کے اندر سمیٹ لیا، حضرت علی کو بلا لیا، حضرت خاتون جنت کو بلا لیا، امام حسن کو بلایا اور امام حسین کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کا نزول فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد میں جو اپنی چادر میں جن کو سمیٹا، وہ چادر میں جس کو سمیٹا وہ کون ہستیاں تھیں؟ ایک حضرت مولا علی، ایک حضرت خاتون جنت، ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ربی ہؤلاء اہلی واہل بیتی، فرماتے اے اللہ یہ میرے اہل ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے، مولا ان کو وطہرہم تطہیرا، دوسری روایت میں اس کے الفاظ ملتے ہیں اے اللہ انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے، ان کے اوپر خوب کرم فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں میرا ہونے کا اعلان سے سرفراز فرمایا۔ یہ نعمت پھر ان کے حق میں جو آیت مبارکہ، شان نزول بھی جو ہے، آیات مبارکہ کا نزول بھی ہے، یہ تمام نعمتیں انہیں حاصل ہوئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسری چیز، یہ مجھے جب تک کہ یاد ہے میں حضرت علی کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں انہیں برا تو کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، یہ نعمت جو انہیں ملی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، دوسری چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کر کے جانے لگے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مولا علی حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بچوں پر عورتوں پر نگران بنا کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کے ساتھ میدان میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة من بعدي، فرمایا کہ اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی ویسے ہی مجھ سے تمہاری نسبت ہو جائے، ہاں یہ کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوگا، نبوت نہیں ہوگی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے یاد ہے، میں کیسے انہیں برا کہہ سکتا ہوں؟ یہ ایک نعمت اولا جو یاد ہے وہ آیت کا نزول، پھر چادر میں انہیں جمع کرنا، ان کے حق میں دعا فرمانا، یہ مجھے یاد ہے، میں کیسے انہیں برا کہہ سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی یہ بیان فرماتے یہ مجھے یاد ہے، میں انہیں کیسے برا کہہ سکتا ہوں؟ پھر تیسرا ذکر فرماتے ہیں کہ یوم خیبر حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین هذه الرأیة رجلا يحبه اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ ويفتح اللہ علی یدیہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن ارشاد فرمایا میں ضرور کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے محبت پانے والا ہے، یعنی خدا و رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ خدا و رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرنے والا ہے۔ جب یہ بات ہم نے سب نے سنا تو سب کہتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم میں کا ہر شخص اس کی تمنا کرنے لگا کہ کاش وہ نعمت ہمیں مل جائے، کاش وہ نعمت مجھے مل جائے۔ فرماتے جب دوسرا دن صبح ہوئی تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این علی، کہا کہ علی کہاں ہے؟ فقال ارمدا، کہ ان کی آنکھ آ گئی یا رسول اللہ، آنکھ کھولنے کی بھی ان کی سکت باقی نہیں رہی، آنکھ بہت ان کی تکلیف دہ ہے۔ یعنی صحابہ یہ کہہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کر لیا جائے، چونکہ وہ جو نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تھی وہ نعمت کون سی نعمت تھی؟ خدا و رسول سے محبت کرنے
کی گارنٹی اور خدا و رسول کا ان سے محبت کرنے کی گارنٹی دیے جا رہے تھے۔ یہ نعمت، سب سے بڑی نعمت کو حاصل کرنے کی ہر صحابی کی تمنا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اسی حالت میں لایا جائے میرے پاس، وہ جس حال میں ہے اسی حالت میں میرے پاس لایا جائے۔ جب ان کو اسی حالت میں لایا گیا تو حضرت مولا علی کی آنکھ مبارک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ڈال دیا اور ان کی آنکھ کا جو درد تھا فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت سے حضرت مولا علی نے خیبر کو فتح کر دیا۔ راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ فواللہ ما ذکرہ معاویہ بحرف حتی خرج من المدینہ، جب یہ عظیم نعمت انہوں نے سن لیا تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کے بارے میں کوئی جملہ کسی سے بھی نہیں پوچھا، کچھ اور گفتگو اس پر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے۔ یعنی جب تک مدینے میں رہے اس کے بعد کوئی گفتگو اس مسئلے پر آپ نے نہیں فرمائی۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو اہل مدینہ ہیں بالخصوص، وہ خوب حضرت مولا علی کے شان و مرتبے کے پہچاننے والے ہیں اور ان کے مقام و مرتبے کو یاد رکھنے والے ہیں، وہ بھلانے والے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ان کی عظمت کا اقرار کرنے والے اور ان کی عظمت و محبت کا بلا خوف و خطر بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے حق گوئی کا مادہ عطا فرمایا تھا، بے جھجک ہو کر کے کسی کے بھی سامنے حق بیان کرنے کی طاقت و ہمت و حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ جب بھی جہاں بھی بات حضرت مولا علی کی آتی ہے وہ بے خوف و خطر ہو کر کے حضرت مولا علی کی شان بیان فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث مبارکہ کو کثیر لوگوں نے روایت فرمایا ہے، صحابہ کرام تقریباً 20 صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے مختلف طرق ہیں۔ یہ حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسی عظیم رتبے کی یہ حدیث ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے معنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، غلو کرنے والے اگر غلط معنی اس سے مراد لیتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ اہل حق کو ان کے اس غلو سے اور ان کے اس مراد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل حق تو ہم اسی روش معتدل پر چلتے ہیں جو صحابہ و اہل بیت کی معتدل روش ہے، جسے اہل سنت و جماعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم اسی روش پر چلنے والے ہیں اور اسی روش پر ہماری زندگی ہے۔ افراط و تفریط سے بچنا ہی ہماری کامیابی کا عظیم ثمرہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس پر جاری و ساری فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔